فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف، جس کا عنوان ہے علم الفقہ. مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3. اور ہم اس وقت جو ہم نے لاسٹ پارٹ میں یعنی پارٹ 2 میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے جب آغاز کر دیا تھا سبق نمبر 4 کا، کہ جس کا عنوان تھا فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ، اور نمبر 3 جس میں کہ ہم پڑھتے پڑھتے جس کے پیج 35 پہ پہنچے تھے، اور ہم نے 23 پڑھ لیے تھے، جو کہ ناموں کے بارے میں تفصیلات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 35 ہی پر نمبر 24 پہ، جو نام ہے شیخ بہاؤالدین محمد عاملی، معروف بشیخ بہائی. آپ بھی جبل عامل کے رہنے والے تھے. بچپنے میں اپنے والد شیخ حسین ابن عبدالصمد، جو شہید ثانی کے شاگرد ہیں، ان کے ہمراہ ایران آ گئے. چونکہ آپ نے مختلف ملکوں کا سفر کیا، مختلف علوم میں بہت سے اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، اور غیر معمولی استعداد و صلاحیت رکھتے تھے، لہٰذا آپ ایک جامع شخصیت کے مالک بنے اور مختلف قسم کی کتابیں تالیف فرمائی ہیں. آپ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی، فلسفی بھی تھے اور ریاضی دان بھی، انجینئر بھی تھے اور فقیہ بھی، طبیب بھی تھے اور مفسر بھی. آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے فارسی زبان میں غیر استدلالی فقہی احکام کا پورا دورہ رسالہ عملیہ کی شکل میں لکھا ہے. یہ وہی کتاب ہے جو آج جامع عباسی جیم الف میم عین جامع عباسی کے نام سے مشہور ہے. چونکہ فقہ شیخ بہائی کا تخصصی تیخ سواد چھوٹیے موضوع نہ تھا، اس لیے آپ کو صف اول کے فقہا میں شمار نہیں کیا جاتا. آپ نے بہت سارے شاگردوں کی تربیت کی ہے، مثلا ملا صدر شیرازی، ملا محمد تقی مجلسی اول، صاحب کتاب بہار الانوار علامہ مجلسی دوم کے والد، محقق سبزواری، اور صاحب الآیات الاحکام فاضل جواد، جو آپ ہی کے شاگرد ہیں. جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ ایران میں شیخ الاسلامی کا منصب محقق کرکی کے بعد شیخ بہائی کے خسر شیخ علی منشا کو ملا، اور ان کے بعد شیخ بہائی کو سونپا گیا. شیخ بہائی کی بیوی شیخ علی منشا کی بیٹی بھی ایک عالم و فقیہ خاتون تھیں. شیخ بہائی نے 953 ہجری میں آنکھیں کھولیں اور 1030 یا 1031 ہجری میں وفات پائی. ضمناً شیخ بہائی ایک سیاح شخص بھی تھے. آپ نے مصر، شام، حجاز، عراق، فلسطین، آذربائیجان اور ہرات کا سفر کیا. ہیرے الفتے. پھر اب آگے ہیں 25 نمبر پہ، نام ہے ملا محمد باقر سبزواری، معروف محقق سبزواری. آپ سبزوار کے باشندے تھے اور اصفہان کے مکتب میں، جو فقہی مکتب بھی تھا اور فلسفی بھی، پرورش پائی ہے. اسی لیے وہ جامع معقول و منقول تھے. فقہی کتابوں میں ان کا نام بہت آتا ہے. فقہ میں ان کی مشہور کتاب ایک ذخیرہ اور دوسری کفایہ ہے. کیونکہ وہ فلسفی بھی تھے، لہٰذا انہوں نے ابو علی سینا کی کتاب شفا کی الہیات الف لام ہے یہ الف تھے، شفا کی الہیات پر حاشیہ بھی لکھا ہے. اور پھر لکھا ہے 1090 ہجری میں آپ نے وفات پائی. محقق سبزواری نے شیخ بہائی اور مجلسی اول کے سامنے بھی زانو ادب طے کیا. 26 نمبر پہ نام ہے آقا حسین
ہجے کرتی ہوں. خے واو الف نون سین الف رے چھوٹی ہے. خوان ساری معروف بمحقق خوان ساری. آپ نے بھی اصفہان کے مکتب میں پرورش پائی ہے اور جامع معقول منقول ہیں. آپ محقق سبزواری کے بہنوئی ہیں. فقہ میں آپ کی مشہور کتاب کا نام مشارق الشموس میم شین الف ر قاف الف لام شین میم واو سین ہے، جو شہید اول کی کتاب دروس کی شرح ہے. محقق خوانساری نے 1098 ہجری میں وفات پائی. وہ محقق سبزواری کے ہم اثر تھے. اس طرح وہ ملا محسن فیض کاشانی اور ملا محمد باقر مجلسی کے بھی معاصر ہیں. یہ دونوں حضرات عظیم محدثین میں شمار ہوتے ہیں. 27 نمبر پہ نام ہے جمال المحققین معروف بآقا جمال خوانساری. آپ حسین خوانساری جن کا ذکر گزر چکا ہے ان کے فرزند ہیں. آپ کی طرح جامع معقول و منقول ہیں. شرح لم آشین رے ہے شرح لام میم عین ہے پر ان کا حاشیہ مشہور ہے. بو علی سینا کی شفا کی طبعیات پر بھی ایک مختصر سا حاشیہ لگایا ہے جو شفا شین فے الف حمزہ شفا طبع تہران بریکٹ میں لکھا ہے سنگی چھاپ بریکٹ کلوز سنگی چھاپ کے حاشیے پر چھپ چکا ہے. پھر لکھا ہے آقا اجمال 2 واسطوں سے سید مہدی بحر العلوم کے استاد ہیں، کیونکہ وہ سید ابراہیم قزوینی کے استاد ہیں اور ابراہیم اپنے بیٹے سید حسین قزوینی کے استاد ہیں جو بحر العلوم کے اساتذہ میں سے ہیں. 28 نمبر پہ نام ہے شیخ بہاؤالدین اصفہانی معروف بفاضل ہندی. آپ نے علامہ ہلی کی قواعد کی شرح کی ہے اور اس کتاب کا نام کشف اللشام ہے. اسی مناسبت سے خود انہیں بھی کاشف اللشام الف لام شین الف میم کاشف اللشام کہا جاتا ہے. ان کے افکار و نظریات پر فقہا کی بھرپور توجہ ہے. آپ نے 1137 ہجری میں فتنہ افغان کے دوران وفات پائی. فاضل ہندی بھی جامع معقول و منقول تھے. 29 نمبر پہ نام ہے محمد باقر بن محمد اکمل بہبانی معروف بوحید بہبانی. آپ سید صدر الدین رضوی قمی شارح و عافیہ کے شاگرد ہیں. شین الف رے ہے واو الف فے یہ ہے کے شاگرد ہیں اور وہ آقا جمال خوانساری خے واو الف نون سین الف رے چھوٹی ہے کے شاگرد ہیں. وحید بہبانی صفوی دور سواد فے واو چھوٹی ہے صفوی دور کے بعد کے ہیں. صفویوں کے خاتمے کے بعد اصفہان کے حوزے کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی. بعض علماء و فقہا من جملہ وحید بہبانی کے استاد سید صدر الدین رضوی قمی فتنہ افغان کے باعث اتبات عین تے بے الف تے اتبات اور بریکٹ میں لکھا ہے نجف و کربلا بریکٹ کلوز اتبات ہجرت کر گئے. وحید بہبانی نے کربلا کو اپنا مرکز بنایا اور بہت سے شاگرد پروان چڑھائے. من جملہ سید مہدی بحر العلوم شیخ جعفر کاشف الغطا مرزا ابوالقاسم قمی صاحب سواد ہے بے صاحب کتاب قوانین. یہاں پہ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں مرزا ابوالقاسم قمی سواد ہے بے صاحب کتاب قوانین. پھر ہے قوما حاجی ملا مہدی نراقی نون رے الف قاف چھوٹی ہے. اور پھر سید علی صاحب ریاض شرح کبیر مرزا مہدی شہر ستانی سید محمد باقی شفتی شین فے تے چھوٹی ہے اصفہانی معروف بحجت الاسلام مرزا مہدی شہید مشہدی سید جواد صاحب مفتاح الکرامت سید محسن آرجی الف عین رے جیم چھوٹی ہے. اس کے علاوہ آپ نے پہم جہاد کیا. اجتہاد کا دفاع اخباریت جو اس زمانے میں اوج پر تھی اس کا مقابلہ اور اس کی شکست نیز بہت سے جید شاگردوں کی تربیت یہ کارنامے سبب بنے کہ انہیں استاد الکل الف سین تے الف دال الف لام کاف لام استاد الکل کے نام سے پکارا جائے. وہ تقوی میں حد کمال تک پہنچے ہوئے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کا بڑا احترام کرتے تھے. وحید بہبانی کا نسب مجلسی اول سے ملتا ہے یعنی وہ چند واسطوں سے مجلسی اول کے نواسے ہیں. وحید بہبانی کی جدہ آمنہ بیگم مجلسی اول کی بیٹی ہیں. آمنہ بیگم جن کی شادی ملا صالح مازندرانی
سے ہوئی تھی. فاضلہ و فقیہ خاتون تھیں. باوجود یہ کہ ان کے شوہر ملا صالح ایک جید عالم تھے، لیکن بعض اوقات آمنہ بیگم اپنے دانشور شوہر کی علمی گتھیاں سلجھایا کرتی تھیں. 30 نمبر پہ نام ہے سید مہدی بحر العلوم. آپ وحید بہبانی کے عظیم المرتبت و جلیل القدر شاگرد ہیں. وہ بڑے فقہا کی صف میں شمار ہوتے ہیں اور فقہ میں ان کی نظم مشہور ہے. ان کے افکار و نظریات فقہا کی نگاہ میں اہمیت رکھتے ہیں. بحر العلوم سیر و سلوک کی منزلیں طے کرنے کی وجہ سے شیعہ علماء کے نزدیک غیر معمولی احترام رکھتے ہیں اور انہیں درجہ عصمت کے سے قریب مانا جاتا ہے. ان کی بہت سی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. کاشف الغطاء اپنے امامے کی تحت الحنک عین میم الف میم چھوٹی میم ہے امامہ، اپنے امامہ کی تحت الحنک الف لام ہے نون کاف سے ان کی نالین کا غبار صاف کیا کرتے تھے. پھر لکھا ہے بحر العلوم 1154 یا 1155 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1212 ہجری میں وفات پائی. 31 نمبر پہ نام ہے شیخ جعفر کاشف الغطاء. لکھا ہے وحید بہبانی اور ان کے شاگرد سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں. وہ عرب تھے اور فقہ میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے. فقہ میں ان کی مشہور کتاب کا نام کشف الغطاء ہے. نجف میں رہتے تھے اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ہے. سید جواد صاحب مفتاح الکرامہ اور شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام ان کے شاگردوں میں سے ہیں. آپ کے 4 بیٹے تھے، چاروں فقیہ ہوئے. کاشف الغطاء فتح علی شاہ قاچار کے ہم اثر ہیں اور کشف الغطاء کے مقدمے میں ان کی تعریف کی ہے. 1228 ہجری میں وفات پائی ہے. فقہ میں کاشف الغطاء کے نظریات بڑی گہرائی اور باریکی کے حامل ہیں اور انہیں تعظیم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. یوں سبق نمبر 4 مکمل ہوا اور اب ہم کتاب کے صفحہ 40 پہ پہنچ گئے ہیں سبق نمبر 5 پڑھنے، اور اس کا عنوان وہی ہے فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ، لیکن بریکٹ میں نمبر 4، یعنی اسی عنوان کے ہم 4تھے نمبر پہ پہنچے ہیں اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 32 پہ جو نام ہے. اور اس حوالے سے میں دہراتی چلوں کہ ہم نے سبق نمبر 2 میں آغاز کیا تھا کہ جہاں پر عنوان تھا شیعہ فقہا کے حوالے سے، اور آغاز یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اپنی بحث کا آغاز غیبت صغریٰ کے زمانے کے ابتدائی مفتیوں کے ذکر سے کر رہے ہیں. اور یہ جو ذکر شروع ہوا تھا وہ پڑھتے پڑھتے چلتے اب ہم نمبر 32 پہ نام پڑھنے جا رہے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. نام ہے شیخ محمد حسن. لکھا ہے صاحب کتاب جواہر الکلام، جو کہ محقق کی کتاب شرح شین ر الف عین حمزہ عین کی شرح ہے اور اسے شیعہ فقہ کا انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے. آج کوئی یہ فقیہ اپنے کو جواہر الکلام سے بے نیاز نہیں سمجھتا. اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں ورڈ کو. آج کوئی یفقی، یہ فے قاف یہ ہے، اپنے کو جواہر الکلام سے بے نیاز نہیں سمجھتا. یہ کتاب بار بار سنگی چھاپ پر طبع ہو چکی ہے اور اب حروفی چھاپ اور وزیری سائز میں تقریباً 50 جلدوں میں منظر عام پر آنے والی ہے. بریکٹ میں لکھا ہے آ چکی ہے. پھر لکھا ہے کہ ہر جلد میں تقریباً 400 صفحے ہوں گے، یعنی کل 20,000 صفحے. پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ جواہر، یہ جو ورڈ جواہر انورٹڈ کاما میں کہ جواہر مسلمانوں کی عظیم ترین فقہی کتاب ہے، اور اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی ہر سطر میں علمی مطالب موجود ہیں اور اس کے صرف ایک صفحے کے مطالعے میں خاصا وقت صرف ہوتا ہے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس 20,000 صفحے کی کتاب تالیف کرنے میں کتنا وقت اور توانائی صرف ہوئی ہوگی. آپ نے 30 سال تک مسلسل محنت کی، جب کہیں یہ عظیم شاہکار وجود میں آ سکا. یہ کتاب آپ کی غیر معمولی استعداد، نون بے واو غین، نبوغ یا نبوغ، ہمت اور ثابت قدم اور اپنے کام سے ایک انسان کی عشق و ایمان کی آئینہ دار ہے. صاحب جواہر کاشف الغطاء کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد سید جواد صاحب مفتاح الکرامہ ہیں
اور نجف میں خود ان کا حلقہ درس بڑا عظیم تھا. آپ نے بہت سے شاگردوں کی تربیت فرمائی ہے. صاحب جواہر عرب تھے اور اپنے زمانے میں پورے شیعوں کے مرجع قرار پائے. آپ نے 1266 ہجری میں، جو ایران میں ناصر الدین شاہ قاجار کی تخت نشینی کا زمانہ تھا، وہاں اس وقت وفات پائی. 33 نمبر پہ نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری. آپ کا نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی جابر بن عبداللہ انصاری سے ملتا ہے. آپ دزفول دال زے فے واو لام دزفول میں پیدا ہوئے اور 20 سال کی عمر تک اپنے والد کے پاس پڑھتے رہے. اس کے بعد والد کے ہمراہ اتبات عین تے بے الف تے اتبات یعنی بریکٹ میں ہے کہ نجف و کربلا تشریف لے گئے. جب وہاں کے علماء نے آپ کی غیر معمولی صلاحیت و ذہانت دیکھی تو ان کے والد سے کہا کہ انہیں یہاں سے نہ لے جائیے. آپ نے عراق میں 4 سال تک قیام فرمایا اور وہاں سے بڑے اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا. اس کے بعد کچھ ناگوار حوادث کے پیش نظر وطن واپس چلے آئے. 2 سال کے بعد عراق گئے اور 2 سال وہاں مزید تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران واپس چلے آئے اور ایران کے مختلف شہروں میں مقیم علماء سے استفادہ کیا. چنانچہ مشہد کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں شہر کاشان میں مستند الشیعہ اور جامع السعادت کے مصنف اور حاج ملا مہدی نراقی نون ریلف قاف چھوٹیے کے فرزند حاج ملا احمد نراقی سے ملاقات کی. نراقی سے ملاقات نے آگے بڑھنے کے ارادے کو کاشان میں قیام سے تبدیل کر دیا. اب 3 سال تک کاشان میں ملا احمد نراقی سے استفادہ کرتے رہے. اس کے بعد مشہد تشریف لے گئے اور 5 ماہ وہاں قیام کیا. شیخ انصاری ایک مرتبہ اصفہان اور ایک مرتبہ بروجرد بے رے واو جیم رے دال بروجرد بھی گئے اور ان تمام سفروں کا مقصد اساتذہ سے ملاقات اور ان سے بہرہ مند ہونا تھا. تقریباً 1252 ہجری یا 1253 ہجری میں پھر اتبات گئے عین تے بے الف تے یعنی کہ نجف و کربلا اور وہاں تدریس میں مشغول ہو گئے. لکھا ہے صاحب جواہر کے بعد شیعوں کے مرجع قرار پائے. اب لکھا ہے کہ شیخ انصاری کو خاتم الفقہاء والمجتہدین کا لقب دیا گیا. وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو فکر و نظر کی گہرائی میں کم نظیر ہیں. آپ نے علم اصول اور اس کے ساتھ فقہ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا. فقہ و اصول میں آپ نے کچھ ایسی جدت پیدا کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. آپ کی 2 مشہور کتابیں رسائل و مقاصب میم کاف الف سین بے مقاصب دینی طلبہ کے نصاب درس میں شامل ہیں. آپ کے بعد کے علماء آپ ہی کے مکتب کے شاگرد و پیرو ہیں. آپ کے بعد آپ کی کتابوں پر بہت سے علماء نے حاشیے لگائے ہیں. محقق ہلی و علامہ ہلی اور شہید اول کے بعد شیخ انصاری وہ واحد شخص ہیں جن کے بعد ان کی کتابوں پر علماء حاشیہ لگا رہے ہیں یا ان کی شرح لکھ رہے ہیں. آپ کا زہد و تقوی بھی زبان زد عام اور ضرب المثل ہے اور اس کے بہت سے قصے بیان کیے جاتے ہیں. شیخ انصاری نے 1281 ہجری میں نجف میں وفات پائی اور وہیں دفن کیے گئے. 34 نمبر پہ نام ہے حاج مرزا محمد حسن شیرازی معروف بمرزا شیرازی بزرگ. آپ نے ابتدا میں اصفہان میں تعلیم حاصل کی، پھر نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہاں صاحب جواہر کے حلقہ درس میں شریک ہوئے. اس کے بعد شیخ کے درس میں شرکت کی اور ان کے جید وصف اول کے شاگردوں میں شمار ہونے لگے. شیخ انصاری کے بعد لکھا ہے کہ شیعوں کے مرجع قرار پائے اور تقریباً 23 سال تک سارے شیعوں کے واحد مرجع رہے. یہ آپ ہی تھے جنہوں نے تمباکو کو حرام قرار دے کر رے چھوٹی انورٹڈ کاما میں ہے رجی نامی مشہور سامراجی معاہدے کو منسوخ کروا دیا. آپ کے حلقہ درس میں بہت سے شاگرد پروان چڑھے ہیں جیسے کہ آخوند ملا کاظم
खुरासानी लिखा है, काफ अलिफ जोए लाम मीम लिखा है यहाँ पे, काजलम खुरासानी, सैयद मोहम्मद काजिम तबातबाई यज़दी, हाज आका रज़ा हमदानी, हाज मिर्ज़ा हुसैन सब्ज़वारी और सैयद मोहम्मद फ़शार की असफ़हानी, मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी वग़ैरह। आपका कोई कलमी असर बाकी नहीं बचा है, लेकिन बाज़ औक़ात आपके नज़रियात मोरद बहस करार पाते हैं। 1312 हिजरी में वफ़ात पाई। 35 नंबर पे नाम है आखवंद मुल्ला मोहम्मद काजिम खुरासानी लिखा है। 1255 में मशहद में एक गैर मशहूर घराने में पैदा हुए और 22 साल की उम्र में हिजरत करके तेहरान आ गए। यहाँ कुछ अरसे तक फ़लसफ़ा पढ़ते रहे, उसके बाद नजफ़ चले गए। 2 साल शेख अंसारी के दर्स में शरीक रहे और लेकिन आपने ज़्यादातर तालीम मिर्ज़ा शिराज़ी से हासिल की। मिर्ज़ा शिराज़ी ने 1291 हिजरी में सामरा को अपनी क़यामगाह बनाया, लेकिन आखवंद खुरासानी नजफ़ से दूर नहीं हुए और ख़ुद आपने अपना हल्क़ा दर्स तश्कील ले लिया। आप नहायत कामयाब असातिज़ा में शुमार होते हैं। तकरीबन 1200 शागिर्द आपके दर्स से इस्तिफ़ादा करते थे और उनमें से तकरीबन 200 अफराद ख़ुद मुज्तहिद थे। असर आखिर के फ़ुक़हा जैसे सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी, हाज शेख मोहम्मद हुसैन इस्फ़हानी, हाज आका हुसैन बरोजर्दी, हाज आका हुसैन क़ुम्मी और हाज आका ज़ियाउद्दीन इराक़ी सब आपके शागिर्द थे। आखवंद खुरासानी की ज़्यादातर शोहरत इल्म उसूल में है। आपकी किताब किफ़ायतुल उसूल एक अहम दरसी कुतुब है और उस पर बहुत से हाशिए लिखे गए हैं। आखवंद खुरासानी के उसूली नज़रियात दीनी व इल्मी मदरसों में हमेशा बहस व गुफ्तगू का मौजू बने रहते हैं। आखवंद खुरासानी वही हस्ती हैं जिसने मशरूतियत मीम शीन रे वाव तोय ये ते की ज़रूरत का फतवा दिया और ईरान की मशरूतियत इन्हीं की रहीने मिन्नत है। आपने 1329 हिजरी में वफ़ात पाई। अब नंबर 36 पे नाम है हाज मिर्ज़ा हुसैन नाइनी, नून अलिफ हमज़ाइये नून छोटिये। आप 14वीं सदी के अजीम तरीन फ़ुक़हा व उसूलियों में शुमार होते हैं। आपने मिर्ज़ा शिराज़ी और सैयद मोहम्मद फ़शार के सामने ज़ानो अदब तय किया है और ख़ुद भी एक आला मकाम उस्ताद बने। उनकी ज़्यादातर शोहरत इल्म उसूल में है। आपने आखवंद खुरासानी से इल्मी मुकाबला किया है और इल्मी उसूल में अपने जदीद नज़रियात पेश किए हैं। हमारे ज़माने के बहुत से फ़ुक़हा आप ही के शागिर्द हैं। फिर लिखा है तंज़ियाउल आइम्मा ते नून जे ये है अलिफ लाम अलिफ और इसके ऊपर हम मद आ है और मीम ते है। या हुकूमत दर इस्लाम नामी आपकी एक किताब फ़ारसी ज़बान में भी है। ये किताब आपकी मशरूतियत और उसकी इस्लामी बुनियादों के दिफा में लिखी है। आपने 1355 हिजरी में नजफ़ में वफ़ात पाई। अब मुख्तसर जायज़ा आ गया है। यहाँ पर मुख्तसर जायज़े में लिखा है कि हमने ग़ैबत सुग़रा, जैसा कि भी मैंने आपके सामने दोहराया था कि ग़ैबत सुग़रा वाले से चल रहे थे, तो हमने टोटल कितने पढ़े 36 नाम थे। जी बिल्कुल। अब मुख्तसर जायज़ा आ गया। लिखा है हमने ग़ैबत सुग़रा से अब तक, जबकि 14वीं हिजरी अपने अख्तिताम से नज़दीक हो रही है, मजमूई तौर पर 36 अहम फ़ुक़हा का तारुफ़ पेश किया है और सिर्फ इन्हीं हस्तियों का जिक्र किया है कि जो फ़िक़्ह व उसूल की दुनिया में ज़्यादा शोहरत रखती हैं, यानी उनके ज़माने से आज तक हमेशा उनका नाम किताबों और दरसों में लिया जाता रहा है। और अलबत्ता ज़िमनी तौर पर इन 36 शख्सियतों के अलावा कुछ दूसरे बुज़ुर्गों का भी तस्करा हुआ है। यहाँ तक हमने जो कुछ बयान किया है इससे चंद नुक्ते वाज़े हो जाते हैं। अलिफ, 3री सदी से आज तक फ़िक़्ह एक पहम व मुसलसल ज़िंदगी की हामिल रही है और ये सिलसिला कभी नहीं टूटा। इन 1150 साल के दौरान हौज़ा हाय फ़िक़ही बिला फ़िक़्ह अपना काम करते रहे हैं। इस मुद्दत में उस्ताद व शागिर्दी का राब्ता कभी भी मुनक़ता नहीं हुआ। मसलन अगर अपने उस्ताद मौज़म आयतुल्लाह बरोजर्दी मरहूम से शुरू करूं तो उनके फ़क़ही असातीद का सिलसिला मुसलसल
طور پر ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور تک بیان کر سکتا ہوں۔ اسی طرح کے 1150 سال مسلسل پہم حیات اسلامی تہذیب و ثقافت کے سوا کسی دوسرے تہذیب و ثقافت میں نہیں مل سکتی۔ اسی طرح کا صحیح معنوں میں ثقافتی تسلسل کہ ایک ہی روح، ایک ہی زندگی کسی وقفے کے بغیر منظم و مرتب اور پہم طبقوں کو اتنی طویل تاریخ میں ایک دوسرے سے مربوط کرے اور ایک ہی روح سب پر حاکم ہو، اسلامی تہذیب و ثقافت کے سوا کہیں اور نہیں مل سکتا۔ دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں میں بعض اوقات اس سے بھی طولانی تاریخ مل جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان میں جا بجا وقفے اور ٹھہراؤ بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یاد دہانی کرائی ہے۔ اگر ہم نے 3 صدی کو جہاں سے غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے تاریخ فقہ کو مبدا قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ فقہ نے 3 صدی میں جنم لیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کا زمانہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ ہے، اور شیعہ فقہا ائمہ اطہار علیہ السلام کے پرنور چہروں کے سامنے مان پڑ گئے ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، ورنہ شیعوں کے یہاں اجتہاد و فقہات کا آغاز اور فقہی کتابوں کی تالیف کی ابتدا عہد صحابہ ہی میں ہو گئی تھی۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی کتاب علی ابن ابی رافع امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور خلافت میں آپ علیہ السلام کے کاتب و خزانچی عبداللہ بن ابی رافع کے بھائی انہوں نے لکھی ہے۔ اب یہاں الف پڑھ لیا تھا، اب یہ وہ چند نقطے ہم پڑھ رہے تھے جو انہوں نے کہا کہ یہاں تک ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے چند نقطے واضح ہو جاتے ہیں، وہ نقطے الف پڑھ لیا۔ اور اب آئیے بے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے گمان کے برخلاف شیعہ علوم و معارف من جملہ شیعہ فقہ صرف ایرانی فقہا کے ہاتھوں ہی تدوین نہیں ہوئی ہے، ایرانی و غیر ایرانی دونوں ہی اس میں شریک ہیں۔ 10ویں ہجری اور صفویوں کے دور سے پہلے اکثر فقہا غیر ایرانی ہیں، صرف صوفیوں کے درمیانی عہد کے بعد ایرانی فقہا کا غلبہ ہوا ہے۔ صفویوں سے پہلے فقہ و فقاہت کا مرکز بھی ایران میں نہ تھا، پہلے بغداد شیعہ فقہ کا مرکز تھا، اس کے بعد شیخ طوسی کے ہاتھوں نجف مرکز قرار پایا۔ کچھ عرصے کے بعد جبل عامل جو کہ موجودہ لبنان کا جنوبی خطہ ہے مرکز بن گیا۔ اس کے بعد اور کچھ عرصے اس کے ہمراہ عراق کا ایک چھوٹا سا شہر حلقہ فقہ و فقاہت کا مرکز بنا رہا۔ ایک عرصہ حلب شام کے مضافات میں واقع شہر جو حلب ہے وہ بھی بڑے اور جید فقہا کا مرکز رہا ہے۔ یہ صفویوں لکھا ہے، سواد فے واو یہ واو نون غنہ، صفویوں کے دور کی بات ہے کہ فقہ کی مرکزیت اصفہان کو ملی، اور اسی زمانے میں مقدس اردبیلی اور کچھ دوسرے بزرگوں کے ذریعے نجف کے حوزہ علمیہ نے نئی زندگی پائی، اور یہ حیات آج تک باقی ہے۔ ایرانی شہروں میں سے صرف قم ابتدائی اسلامی صدیوں ہی میں، یعنی اسی وقت جب بغداد اسلامی فقاہت کا مرکز تھا، علی بن بابویا، محمد بن قولویا جیسے فقہا کے ہاتھوں ایک فقہی مرکز بن گیا تھا، اور قاجاری دور میں یہ مرکز میر ابو القاسم قمی صاحب قوانین کے ہاتھوں دوبارہ زندہ ہوا، اور پھر 1340 ہجری حاج شیخ عبد الکریم یزدی نے اس کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکی، اور آج قم شیعوں کے 2 عظیم فقہی مرکزوں میں سے ایک مرکز مانا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر کبھی بغداد، کبھی نجف، کبھی جبل عامل، کبھی حلب، کبھی حلہ، کبھی اصفہان، اور کبھی قیم فقہ اور عظیم فقہا کے نشاط اور سعی و کوشش کا مرکز رہا۔ اس طویل تاریخ خاص طور سے صفویوں کے بعد ایران کے دوسرے شہروں جیسے مشہد، ہمدان، شیراز، یزد کاشان، تبریز یہ ہے، پھر ہے زنجان، قزوین اور تون کے جو کہ موجودہ فردوس میں عظیم اور معتبر دینی مدرسے قائم رہے ہیں، لیکن
قم و اصفہان اور ایک مختصر سے عرصے کے لیے کاشان کے سوا ایران کا کوئی بھی شہر صف اول کے فقہا کا مرکز نہیں رہا ہے اور اعلیٰ یا اعلیٰ ترینوں میں سے ایک فقہی حوزہ نہیں مانا گیا۔ ان شہروں کی علمی و فقہی نشاط کی بہترین دلیل انہی اعلیٰ تاریخ مدارس کا وجود ہے جو مذکورہ تمام شہروں میں موجود ہیں اور ماضی کے علمی جوش و خروش کی یادگار ہے۔ دال صفوی ایران کی راہ و روش میں اہم کردار جبل عامل کے فقہا نے ادا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صفویہ درویش تھے۔ ابتدا میں ان لوگوں نے اپنی مخصوص درویشانہ سنت کی بنیاد پر جو روش اختیار کی تھی، اگر وہ جبل عامل کے فقہا کی عمیق فقہی روش کے ذریعے متوازن نہ ہوتی اور اگر ان فقہا کے ہاتھوں ایران میں عمیق فقہی مدرسوں کی بنیاد نہ پڑتی تو وہ آخر میں وہی شکل اختیار کرتی جو شام اور ترکی میں علویوں نے اختیار کی ہے۔ ان فقہا کی روش نے بہت اہم اثر چھوڑا کہ اولاً ایرانی قوم اور حکومت کی عمومی روش اس قسم کے انحرافات سے محفوظ ہو گئی اور ثانیاً شیعی تصوف و عرفان نے بھی ایک معتدل راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ محقق کرکی اور شیخ بہائی وغیرہ جیسے جبل عامل کے فقہا نے اصفہان کے فقہی مرکز کی بنیاد رکھ کر اس ملک کے عوام پر بڑا احسان کیا ہے۔ جیسا کہ شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ تشیع جبل عامل میں ایران سے پہلے داخل ہوا ہے اور یہ ان لوگوں کے نظریات کو رد کرنے کے لیے ایک قطعی و یقینی دلیل ہے جو تشیع کو ایرانیوں کی اختراع بتاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لبنان میں شیعت پیغمبر اسلام علیہ السلام کے عظیم مجاہد صحابی ابو ذر غفاری کے ذریعے پھیلی ہے اور ابو ذر نے قدیم شام میں قیام کے دوران جس میں موجودہ لبنان یا اس کا ایک حصہ بھی شامل تھا، معاویہ اور دوسرے امویوں کی ثروت اندوزی کے خلاف جہاد کے ہمراہ تشیع کے پاک و پاکیزہ مذہب کی بھی تبلیغ کی تھی۔ تو سامعین، یہاں پر سبق نمبر 5 مکمل ہو گیا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ریڈنگ میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان۔